جناب آج ایک ایسی خوبی کا ذکر کرنا ہے، ایک ایسے وصف کے بارے میں باتیں کرنی ہیں جو مطلب معاشرے کو شاداب رکھتا ہے۔ فرد تو اس سے بھرا پورا رہتا ہی ہے، معاشرہ بھی ہرا بھرا رہتا ہے، اور وہ خوبی دیکھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمارے اندر بھی رہ گئی ہے، یعنی اتنی رہ گئی ہے کہ یہ معاشرت پر اپنا اثر ڈال سکے۔ تو وہ خوبی ہے احسان کر کے بھول جانا اور احسان لے کر یاد رکھنا۔ یہ بالکل جیسے جو بھی چاہے وہ انسانوں کے بارے میں کسی بھی تصور پہ کھڑا ہو کر معاشرت وغیرہ کی تشکیل کر رہا ہو، وہ اس کو اسی درجے میں اتنی ہی ضروری اور بنیادی خوبی بتائے گا جتنی ضروری اور بنیادی خوبی ہم بتانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں اس کا کیا عمل دخل ہے۔ تو یہ جو خوبی ہوتی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ انفرادی سطح پر آدمی کو جو ہے وہ جیسے آدمی ہونے کے تجربے سے گزرنے کے احوال میں رکھتی ہے، اس آدمی کے لیے آدمیت ایک جیسے تجربے کی سیریز بن جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر اس کا اخلاقی وجود اس کی دیگر فیکلٹیز پر گویا نگران بننے کی گنجائش پیدا کر لیتا ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ یہ قومی نفسیات کا بھی وصف ہونا چاہیے۔ بعض ایسے اوصاف ہوتے ہیں جو افراد میں ہونے چاہیے، اجتماعی اسکیل پر ان کا ہونا ضرر کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا وصف ہے کہ یہ قومی نفسیات میں بھی ہونا چاہیے، اور اگر یہ وصف ہماری قومی نفسیات میں پھلتا پھولتا رہے تو ہر طرح کی خوشحالی کا یقینی ضامن ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جو پیدا ہو جائے یا جس کو پیدا کرنے کی دعوت دینے والا آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اے بدحالو، تمہیں اگر خوشحال ہونا ہے تو یہ وصف اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ جیسے پورا اس کا نتیجہ جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو اے گرے ہوئے لوگو، تمہیں اگر آدمی کی طرح اٹھنا ہے تو یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرو، تو تم آدمی کی طرح اٹھ سکو گے۔ آدمی کی طرح اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ سے تعلق رکھنے والی عاجزی کو قوت بنا کر اور اس کی مخلوق پر کے لیے بلا امتیاز مفید اور نفع رساں ہونے کی نیت لے کر کھڑا ہونے کے لائق ہوا ہے۔ تو اس میں مطلب اچھا بھائی ایک بات اور کر دوں، کیونکہ اس میں شاید کچھ بیچ میں تلخ بات آئے، تو ایک بات اور کر دوں کہ جب زوال ایسا ہو جائے کہ صرف ریاست زوال آمادہ نہ ہو، معاشرہ بھی انحطاط میں ہو، اور پھر معاشرہ اگر انحطاط میں ہے تو تمام جو سب کیٹیگریز ہیں ہماری وہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی، یہاں تک کہ فرد بھی، یہاں تک کہ تنہائی بھی۔ تو ایسے زوال کی لپیٹ میں آ جانے والے لوگوں کو انفرادی حیثیت سے بھی اور قومی حیثیت سے بھی ایک کام لازماً کرنا ہوگا، ورنہ ان کا زوال موت پہ ختم ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی خوبیوں کو بھول جاؤ، اپنی کمزوریوں کو دیکھو۔
اور کمزوریوں کا علاج کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ ہمارے اندر فلاں خوبی ہے فلاں خوبی ہے، کیونکہ ان خوبیوں کے ہوتے ہوئے تمہیں زوال نے پکڑا ہے۔ تو اب تمہارے اندر کوئی ایسی کمزوری تو ہوگی کہ جس کی وجہ سے تم تاریخ کو، اپنے زمانے کے چیلنجز کو فیس نہیں کر پا رہے، ریزسٹ نہیں کر پا رہے، حتیٰ کہ اپنے اندر جو اختیار کا ماحول ہے وہ تمہارا اختیار وہاں بھی کند ہے، وہاں بھی تم نے خود کو مجبور بنا رکھا ہے۔ تو اس طرح کی کنڈیشنز میں یہ کافی نہیں ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، ظاہر ہے یہ اس سے بڑھ کے نعمت کیا ہے، اور میں پڑوس کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، فلاں ڈھیما۔ تو یہ سارے جو اپنی بناوٹ میں شخصی اوصاف ہیں، یہ تو کچھ جیسے پاکٹس میں ہمارے اندر یقیناً پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ایک قوت، ایک اجتماعی، قومی اور تہذیبی قوت میں ڈھل سکیں۔ یہ منتشر سے اوصاف ہیں جو اپنے اپنے طور پہ بھی کمزور ہیں، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے سے لا تعلق ہیں۔ ان کے سامنے کوئی ایسا ورلڈ ویو اور انسانی اجتماعیت کے رکن کے طور پر اپنی انفرادیت کو تشکیل دینے کا رویہ، رجحان اور تعلیم اور آئیڈیل یہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو ناکام معاشروں اور ناکام قوموں کی خوبیاں بھی انہیں کمزور کرتی ہیں، تو اور ان کی برائی میں سے، ان کی اگر برائیاں اور خامیاں 100 ہیں تو وہ 100 کے 100 انڈے بچے دیں گی، اور اگر اس کے مقابل خوبیاں 100 ہیں تو ان میں سے 90-95 بانجھ ہوں گی۔ تو ہم عین اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی گویا تاریخی شعور کو بیدار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جاری کردہ نظام عبرت ہے، جسے دیکھ کر تاریخی شعور حاصل ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے کی مشق کرتے ہوئے اور اپنی فلاح، اپنے خوشحالی کے درست تصور کو اپنے اندر گویا اپنی قومی اور انفرادی زندگی کا نقطۂ آغاز یا مرکز و محور بنا کر اب ہمیں اٹھنا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلے ہمیں ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان ہمارے پاس ہے، جس کے مقابلے میں کوئی نعمت جنت میں بھی نہیں ہے، جس سے آگے کی کوئی نعمت نہیں۔ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے یہاں مدارس آباد ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، اور مطلب مذہبی طبقات بھی کوئی مجبور اور مقہور نہیں ہیں، انہیں بھی کھلا ہاتھ ملا ہوا ہے، کسی تبلیغ پر پابندی نہیں ہے، تعلیم پر کوئی بندش نہیں ہے، کوئی حلیہ اسے دینی سمجھ کر اختیار کر لینے میں کوئی رکاوٹ ہماری سوسائٹی اور قانون میں نہیں ہے۔ تو لیکن یہ کہ ان سب کے باوجود ہماری وہ کون سی کمزوری ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو آخرت اور دنیا میں فلاح کی یقینی ضمانت دیتی ہیں، یہ ہماری حفاظت نہیں کر رہی، بلکہ یہ کہ جتنا نماز پڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہی کوئی اور ہم پر غالب آتا جا رہا ہے۔ یعنی ہم نیکیاں مطلب مقداری نیکیاں کرتے ہیں نا، ہم معیاری نیکیاں نہیں کرتے، وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو جتنا ہماری نیکیوں کا کھاتہ بھرتا جا رہا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اتنا جو ہے وہ ہماری خامیوں اور خرابیوں میں بھی
جیسے سود کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہماری نیکیاں پردہ بن گئی ہیں ہماری خرابیوں کو ڈھانپ دینے والا۔ یعنی ہم نماز پڑھ کے اپنی بہت ساری خرابیوں کو نظر انداز کیے رکھنے کا بہانہ بنا لیتے ہیں۔ ہم کسی ایک نمونے کے خیر کو جو عام طور پر عبادات میں سے ہوتا ہے، اس کو پابندی کے ساتھ اختیار کر کے اپنی دوسری ذمہ داریاں، خیر کے ساتھ وابستگی کے دوسرے چینلز جو ویران پڑے ہوئے ہیں، ان کی طرف توجہ تک نہیں کرتے، اور ایک عجیب واہمہ سا ہم پر مسلط ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، قرآن شریف بھی یاد ہے، پڑھ لیتے ہیں، تو مطلب بیس لیس اللہ سے تعلق کا کوئی بھی ادب اختیار کیے بغیر اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں ایک ایسی دولختی اور ایسی نحوست پیدا ہو جاتی ہے جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں ہے، جس کے سوا شاید اب ہمارے تجربے اور مشاہدے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے کہ نماز اپنی فارم میں کچھ نہیں ہے، نماز نمازی پر منحصر ہے۔ مطلب یہ کوئی دنیاوی فعل نہیں ہے کہ کرنے والا کون ہے، یہ سوال ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کیا نام ہے یہ پمپ لگا دیا ہے تو یہ پمپ لگانے والا کون ہے، تو یہ ذہن میں نہیں آتا، یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ مجھے اس کا جواب ملے، پمپ سے میں استفادہ کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں آخرت کے حوالے سے جو شرائط ہیں، جو تقاضے ہیں، ان میں یہ دیکھا جائے گا کہ کرنے والا کون ہے۔ نماز تو بڑی لمبی لارنس آف عربیہ بھی پڑھ لیتا تھا، اور بلکہ بہت ہی اچھی تھی دیکھنے میں، تو لیکن یہ کہ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت اور سجادے کو تر کر دینے والی نمازیں کون پڑھ کر گیا ہے، تو ظاہر جیسی لارنس آف عربیہ کا معلوم ہوگا تو یہ سب نماز جو ہے یہ جیسے ایک دم ہوا میں گھل جائے گی۔ تو اسی طرح کوئی مجاہد ہے، وہ ہمارے سامنے تیز تیز نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی بڑا آدمی ہے، تو ہم نے دیکھ کے ناگواری محسوس کی کہ یہ نماز میں عجلت کر رہا ہے، اور پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ تو بھائی اللہ کا ایسا بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی خواہشات سے لے کر اپنی املاک تک دے دی ہیں۔ تو فوراً ہم وہ اس نماز کو، جس نماز کو مطلب وہ تیزی سے پڑھی جانے والی وہ نماز جسے ہم اختیار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے، کوئی خواہش نہیں رکھتے، لیکن محض نمازی کا نام آنے سے اور نمازی کا تعارف آ جانے سے وہ 4 منٹ میں پڑھی جانے والی 4 رکعتیں پوری رات میں پڑھی جانے والی 2 رکعتوں سے میری افضل ہے۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کرنے والا کون، کیا کیا ہے یہ سب اللہ دیکھے گا، ہمیں آسانی اس میں ہوتی ہے کہ کرنے والا کون ہے، نماز پڑھنے والا کون ہے، قرأت اس کی بہت اچھی ہے، دل پہ اثر کر رہی ہے، لیکن یہ قاری کون ہے، مطلب یہ بطور مسلمان کیسا ہے، یہ قرآن سے تعلق کو اس نے اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنا لینے میں کامیابی حاصل کی یا نہیں۔ تو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو شیخ سلامہ کی قرأت ہے، تو ہم ایک دم جھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واقعی شیخ سلامہ اس قرأت کے معمول والے ثواب سے زیادہ ثواب اپنے ایسا ہونے پر وصول کرتے رہتے ہیں۔
یعنی شیخ سلامہ ایسے ہیں کہ انہیں بس شیخ سلامہ ہونے ہی پر ثواب در ثواب محسوس ہوتا رہتا ہے، ان کے افعال جیسے ثانوی ہو گئے ہیں۔ تو یا تو اس طرح کا کردار ہو، اس طرح کا مطلب اس طرح کی اچھے لوگوں میں ساکھ ہو۔ تو اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم یہ سب دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ نماز میں اللہ میاں کتنے حاضر ہیں اور ہم کتنے موجود ہیں۔ کچھ نہیں، نماز میں دو چیزوں کا حاضر ہونا ضروری ہے، ایک نمازی کا اور ایک جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ دو چیزیں سچائی سے اور بالکل فطری انداز میں کسی تصنع اور تکلف کے بغیر حاضر ہوں، یعنی ہمارے دائرہ حضور میں ہم بھی حاضر، ہمارا معبود بھی حاضر، تو بیچ میں کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اللہ چاہے تو وہ بخشا جائے گا، کیونکہ اس کا فوکس ان دو پولز پہ ایسا ہے، خاص طور پہ معبودیت پر، کہ بعض مرتبہ یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سی آیت پڑھی اور کتنے رکعتیں پڑھ لیں یا کتنی وہ کیا تسبیحات پڑھے چلے جا رہے ہیں، وہ گنتی بھول گئے کہ طاق میں ہے یا جفت میں ہے۔ تو یہ سب ہوتا رہتا ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ، بس ہم حاضر، ہمارا معبود حاضر۔ ہم اپنے اوپر حاضر ہوتے ہوئے ہم اپنے اوپر حاضر ہونے کا وہ حال نہیں رکھتے جو حال ہمارے معبود کا حاضر ہونا ہم پر مرتب کرتا ہے۔ بندہ اور اس کا معبود مصلی پر الگ ڈھب سے، الگ اسلوب سے، الگ مفہوم میں، الگ معنی میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرا حاضر ہونا میرے غائب ہونے کو مکمل کرتا ہے، اور اللہ کا حاضر ہونا جو ہے وہ میرے غائب ہونے کو میرے حاضر ہونے سے زیادہ حقیقی بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ سب اگر نہیں ہے، چلو یہ تو لفظ ہے نا، کسی کو لفظ نہ آتے ہوں تو اسے بھی کیا پرواہ، یہ تو نیچرل بات ہے نا کہ ہمیں ہر آدمی کو تجربہ ہے کہ جس کو ایسا محبوب نصیب ہو جائے جس کو وہ اپنی ضرورت نہ سمجھتا ہو، اپنی حقیقت جانتا ہو، تو اس کی حضوری میں وہ خود کو بھول جائے گا، اس کے فراق میں بھی وہ خود کو بھولا رہے گا، یعنی درد فراق بھی وہ محسوس کرے گا، تو اپنے تشخص سے باہر ہو کر۔ تو یہ مطلب یہ سب کوئی کتابی باتیں یا یہ سب شاعروں کے سپرد کر دی جائیں گی یہ چیزیں، ہماری نفسیات اس سے بالکل غیر متاثر رہے گی۔ مطلب ہم کیا کریں؟ تو اب یہ سب وہ چیزیں جو مسلمانوں کے اہل اللہ کے، اللہ کو ماننے والوں کے پیٹنٹ خواص اور کیفیات اور تخیلات ہیں، ہم ان تینوں جہتوں سے ہم ان تمام پیٹنٹ خیالات وغیرہ سے منقطع ہیں، اور منقطع ہی نہیں بلکہ بیزار ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ ایسنس کو توڑ مروڑ کے میں باہر پھینک دوں اور فارم کو لے لوں تو اس عمل کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ تو اب ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے، یعنی ہماری سے ابھی فی الحال میں اپنے ملک کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم ہم مستند انسانی اوصاف کو پاور کے پیراڈائم میں دیکھنے کے عادی ہیں کہ میں نیک بنوں تو ایسا کہ ہر طرف واہ واہ ہو جائے، نمازی بنوں تو ایسا کہ لوگ مجھے دیکھنے آئیں کہ دیکھو یار نماز ایسی ہوتی ہے، مبلغ بنوں تو ایسا کہ وہ لاکھوں لوگ ہر وقت مجھ سے رابطے میں رہیں، وغیرہ وغیرہ۔
تو یہ پاور ہے، پاور یہ کہ ایک آدمی اپنی انا کے روٹین والے دائرے اور اس کی طاقت اور اس کی کمزوری، نیچرل سسٹمیٹائزیشن جو اس کی انا کی ہے، اس میں رہنے پر قانع نہ ہو۔ تو جو بھی اپنی انا اور اپنی دستیاب اور اپنی نیچرل صلاحیتوں، حیثیتوں بلکہ خواہشوں سے تجاوز کرے گا، وہ تجاوز ہمیشہ پاور اسٹرکچرز میں دھکیلے گا۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم سب انسانی خوبیوں کو تنہائی سے کاٹ کے پاور پیراڈائم میں لاتے ہیں۔ تو اس کا، اور یہ بھی ہمارا مرض ہے، کیونکہ اتنی ہر جگہ پٹتے رہے، کولونیل ایرا پورا گزار دیا۔ آج تو خیر نہیں، لیکن ہمارے نوجوانی میں ایسے بزرگ تھے جو انگریزوں کو بڑے ناسٹیلجک انداز میں یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کے اسباب درست تھے۔ تو اب یہ سب ہم نے گزارا ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہمارے معاشرت میں، سب کانٹیننٹ کی معاشرت میں جو ایک کنفلکٹ تھا، اس میں ہم بچنے پہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ یا ہندو زیادہ ہیں، بچنا چاہیے، اور تھوڑا ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہوں۔ ہم بالکل اس طرح کا مائنڈ سیٹ نہیں پیدا کیا ہم نے۔ ہم کہتے تھے 100 ہندو اور 1 مسلمان برابر، اس کو ایسی کی تیسی۔ میرے بچپن میں ہمارے گاؤں میں ہندو نیچے بیٹھتے تھے آ کر، ہم 13% تھے اس شہر میں، لیکن ہندو وہ جو مہاجن ہے وہ ہمارے بزرگوں کو قرضہ دینے آیا ہے، تو جس سے پیسہ لینا ہے ہمیں، وہ بیچارہ نیچے بیٹھا ہوا ہے زمین پر، اور ہم لوگ چارپائیوں پہ اور جو کرسی ورسی مونڈے تھے اس پہ بیٹھتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ہماری جو وہ تھی، وہ کیا نام، تناسب جو تھا ہمارا، وہ 14-15، زیادہ 20% ہوگا۔ تو ہم 80% اس دھرتی کے اصل مالکوں کو اس طرح رہنے پر اپنے آگے مجبور رکھتے تھے۔ ہم ڈھول تاشا بجا کر گائے کو اعلانیہ ذبح کیا کرتے تھے چوک میں، اور اس میں بڑے، بتاؤ گائے ذبح کر رہے ہوں، کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو اب نعرہ تکبیر کا یہ مصرف نکال کے بس ہم مطمئن ہو گئے، اور ایک فریب قوت میں خود کو جیسے قید رکھا۔ تو وہ جیسے ہی وہ فریب ٹوٹا، تو اب آپ دیکھ لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کیا صورتحال ہے، کہ وہ ہر سطح عاجزی پر گرنے کے لیے تیار ہیں، بس یہ کہ ہمیں رہنے دو، ہمیں نہ مارو۔ وہی مسلمان جو کہتے تھے ارے ان کی کیا ہے، ہم نے اتنے مار دیے اتنے مار دیے، وہ ہم سے ڈرتے ہیں۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ قوموں کی زندگی میں جو ایک دوسرے سے دوستی اور مخاصمت کی جو تاریخ ہوتی ہے، وہ 100-150 سال میں ایگزاسٹ نہیں ہوتی، وہ رفتہ رفتہ اپنا اظہار کرتی ہے، اور اس اظہار میں ہمیشہ اکثریت حاکم اقلیت کو تہس نہس کرتی ہے۔ تو اب خیر وہ تو اب گزر گیا، اس کے ہم ذمہ دار بھی نہیں، لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ، اب آپ خود سوچیں کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ اچھی نماز، اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں، جس سے سب کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا مطلب کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کن معنی میں ہے، سبھی کو معلوم ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ سب نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے تفصیل بہت زیادہ نہ معلوم ہو، لیکن اصولی بات،
اور اس اصولی بات پر اپنی ساری زندگی گزار دینے کی طاقت ہر مسلمان میں ہے، ذوق بھی ہے، طاقت بھی ہے، فہم بھی ہے، سب ہے۔ لیکن جب اتنی بڑی بڑی کمٹمنٹس کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، اسلام دین واحد و دین آخر ہے، اور مسلمان دین کو غالب کرنے آئے ہیں، مطلب یہ سب ہماری کمٹمنٹس ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اتنی بڑی بڑی کمٹمنٹس اتنی بڑی ہستی کے ساتھ تو ہم نبھا نہیں پائے، مطلب نبھا نہیں پائے بھی غلط ہے، ہم نے اسے نبھانے کی طرف کوئی خاص توجہ بھی نہیں دی، اتنی توجہ بھی نہیں دی جتنی BCom پاس کرنے میں دیتے ہیں۔ تو یہ قوم جو بالکل اپنے آپ کو مطلب ایک آئیڈیا سے متعارف کرواتی ہے، یہ قوم دین سے اپنے آپ کو متعارف کرواتی ہے، اور دین سے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اسے ناپا نہیں جا سکتا۔ مطلب ایک نقاب چلو اوڑھ لو تو چہرے سے تو لگنا چاہیے نا، وہ نقاب بھی قطب جنوبی میں ہے اور ہم قطب شمالی میں، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارا نقاب ہے، اصل میں ہم یہ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں وہ جو نقاب وہاں پہ لٹکا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی نان سیریسنس اور ایک جو ہے وہ ایک عجیب طرح کی فرسٹریشن پیدا کر دیتی ہے، یعنی مجھے معلوم ہے کہ میں یہ سب کر رہا ہوں اور اس میں نقصان بھی ہوگا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا کہ میں جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یہ بس ہماری قومی سائیکی کو غالب نے بیان کیا۔ یہ جو پاور، جو ایک طرح کی جو آرٹیفیشل پاور اسٹرکچرنگ ہے، یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کسی قوم کے کمزور ہونے کا۔ جہاں طاقت ایک محاورہ بن جائے، جہاں طاقت زندگی کی بنیادی قدر بن جائے، اور جہاں طاقت کو حاصل کرنے کے کوئی شرعی اور اخلاقی حدود نہ ہوں، کیونکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے نا کہ اس میں ہم قانون ڈھونڈنے کیا جائیں گے، کیونکہ جیسے ہی میں طاقت حاصل کرنے کا قانون اور اخلاق دیکھنا شروع کروں گا تو طاقت کی طلب ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ سمجھے نا کہ جیسے وہ مجھے شراب کھانے جانا ہے تو میں کسی بزرگ سے بھی ملنا چاہتا ہوں تو کہتا ہوں یار وہاں سے ہو آؤں تو ملوں گا، یہ نہ ہو کہ وہاں نہ جا سکوں۔ یہ جیسے ہمارا ایک مزاج ہے۔ تو اب اس پاور، یہ جو ایک طرح کی جو مطلب کمزوری کو چھپانے والا پاور کلٹ، یہ اتنا زیادہ مسلط ہو گیا ہے ہمارے اندر کہ ہم جیسے حدیث شریف میں آیا ہے، مفلس کا سب سے برا تکبر وہ ہوتا ہے جو مفلس کا تکبر ہوتا ہے، کہ چلو چنگیز خان یا کوئی امیر آدمی قارون وغیرہ یہ تکبر کرے کہ میں اتنا بہادر، اتنا مالدار، تو وہ برا ہونے کے باوجود اس کے پاس بہرحال یہ ہے کہ یہ اپنی دولت کے فریب میں آ گیا، یہ اپنی طاقت کے طلسم میں گرفتار ہو گیا، لیکن دولت و طاقت اس کے پاس ہے، ان دونوں کے پاس۔ تو ایک آدمی جس کے پاس روٹی بھی نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے، جو کھانا مانگ کے کھاتا ہے، وہ کہنا شروع کر دے کہ کون ہے مجھ سا، تو یہ جو ہے یہ تکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سب سے برا تکبر ہے، کیونکہ یہ آدمی تکبر کے لیے جو ایک عذر ہو سکتا ہے وہ عذر بھی نہیں رکھتا۔ بھئی چنگیز خان تو کہہ دے گا کہ میرے سامنے جو آیا اس کو میں نے مار دیا، تو میں نے اگر یہ کہہ دیا کہ مجھ سے کوئی نہیں لڑ سکتا، تو اب واقعہ تو یہی تھا۔
وہ قارون بھی کہہ سکتا ہے بھئی اتنی چابیاں ہی میری جو ہے خزانوں کی وہ اونٹوں پہ لد کے آتی تھیں، اور میں نے تو اپنے قریب بھی دولت مند کسی کو بھی نہیں دیکھا، تو میں نے اگر یہ دعویٰ کر دیا تو کیا ہے، مطلب یہ مجبوری ہے، عذر ہے، اسے قبول ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کس بنیاد پہ عذر پیش کریں گے؟ ایک مفلس آدمی دولت مندی کا دعویٰ کرے تو اس کا عذر کیا ہے؟ تو اس کے پاس تو عذر ہی نہیں ہے کوئی۔ تو اس پورے سیاق و سباق میں جو میں نے اوپر عرض کیا کہ احسان کر کے بھول جانا اور احسان مند ہو کر احسان کو یاد رکھنا، یہ آب حیات ہے، یہ وصف پورے نظام وجود کو سیراب کر دینے والا وہ سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا، جس پر کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ تو اب یہ وہ مطلب اگر ہم اس معیار پہ اپنے آپ کو رکھیں، ظاہر ہے ہم رکھنا چاہیں گے، ہم سب خوبیاں مانتے ہیں، ان سب خوبیوں کو زور زور سے پھیلاتے بھی ہیں، لیکن ان خوبیوں کو اپنے اندر داخل ہونے کا راستہ ہی نہیں دیتے۔ تو وہ بہرحال یہ کہ احسان کر کے بھول جانا، تو ظاہر اب ہمیں تو قوم کی حیثیت سے یا فرد کی حیثیت سے بھی احسان کرنے ہی کے تجربات نہیں ہیں، ہمارا تو کوئی احسان ایسا کوئی خاص نہیں ہے، یعنی قومی حیثیت سے تو ہم جو کیا ہی نہیں اسے کیا یاد رکھنا اور کیا بھولنا۔ تو ہاں، اپنے محسنوں کو فراموش کر دینا ہماری روایت اور عادت ہے، ہم اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتے، ہم اپنے محسنوں سے احسان مندی کے اس تعلق کو زندہ نہیں رکھتے جو ہمیں احسان کرنا سکھاتی ہے، ہمیں احسان چھپانا سکھاتی ہے، بالکل نہیں کرتے۔ اور خاص طور پر وہ محسن جو غیر مسلم تھے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی فلاح کا ایک فطری آرڈر ہے، انسانی وحدت کے تقاضے پورے کریں نظریاتی اختلافات کے باوجود، یعنی یہ انسان ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا ایسا معجزہ ہے کہ اس کی اخلاقی اور تنظیمی اور معاشرتی اور جمالیاتی تہذیبی وحدت وہ مذاہب کے تصادم سے بھی متاثر نہیں ہوتی اگر ہم چاہیں تو۔ اس وحدت کے علاوہ کوئی وحدت ایسی نہیں ہے جو اپنے اندر متضاد اور متصادم قوتوں کو بھی رکھ لے اور ان کی وجہ سے اپنے آپ کو غیر متوازن نہ بننے دے۔ تو یہ یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کراچی گوٹ ہوتا اگر پارسی نہ متوجہ ہوتے، کراچی بنایا پارسیوں نے ہے، کراچی والے مر جاتے اگر پارسی جو ہیں وہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے نہ آتے۔ اور کن کی مدد؟ ظاہر مسلمان ہیں ہم یا جو بھی کراچی والا ہے، اور مطلب یہ کہ لیکن ہم نے ان کی بنائی ہوئی یادگاروں کو خراب کیا، تعلیمی اداروں کو، اسپتالوں کو، تفریح گاہوں کو، بڑے بڑے جو اسٹرکچرز انہوں نے بنائے شہر کو خوبصورت کرنے کے لیے، اور خود اپنی جو کالونی بنائی پارسی کالونی، وہ جیسے ایک نمونہ تھی سکون کا، آسائش کا، راحت کا، سادگی اور پھیلاؤ میں مطابقت کا، تو وہ سب کھنڈر بنا دیا ہم لوگوں نے اسے۔ تو پھر ایسے ویسے احسانات، میں عرض کر رہا ہوں کہ نوکریاں نہ ملتی مہاجرین کو،
یہ جو مہاجر ہو کے ہم لوگ کراچی گئے تھے، تو اگر پارسی نہ ہوتے تو وہاں حیضہ پھوٹ جاتا، وہاں ڈاکے پڑنے لگتے، اور وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو کراچی کو الف سے یہ تک پارسیوں نے بنایا، لیکن کراچی نے ان کا احسان یاد رکھنے کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ نصروان جی پہلے میئر تھے کراچی کے، تو ایک نصروان جی ڈے ہی منا دو، کم از کم کراچی والوں کو اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ ایک نصروان جی ڈے منا دیں، اور اس کو منانے کے کچھ رسوم اور کچھ چیزیں جیسے ہیں وہ طے کر لیں۔ اور یہ کہ مطلب جتنے ہمارے پارسی محسنین ہیں کراچی میں اور بھی جگہوں پر، پشاور میں بھی ہیں، تو ان کی کسی مرکزی عمارت میں سب کی تصویریں احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اور ان کے احسانات کی تفصیل کے ساتھ یہ ہونی چاہیے، ورنہ اگر ہم انہیں بھولیں گے تو کل ہمارے بچے ہمیں بھول جائیں گے۔ تو لاہور میں جہاں میں رہتا ہوں، لاہور میں کوئی مسلمان رئیس یا رہنما ایسا قریب بھی نہیں پھٹک سکتا ہندوؤں اور عیسائیوں کے فلاحی کاموں سے۔ مطلب سر گنگا رام یہ وہ نام ہیں جن میں ہمیں جا کر ہر سال ان کے یہاں ان کے گھر پہ یا ان کے ادارے یا ان کی یاد میں قائم دہلی میں کسی بھی ہال میں جا کر ان سے احسان مندی کے اظہار کی تجدید کرتے رہنا چاہیے تھا۔ ہمیں ان کا یوم قومی سطح پر منانا چاہیے تھا، لیکن کچھ بھی نہیں، بالکل سب چیزوں سے ان کی تو آج بھی مستفید ہو رہے ہیں، لیکن کچھ بلکہ بعض جگہوں پہ نام اب لائل پور جو ہے یہ ایک انگریز کا احسان ہے، اس کا ڈیزائن ہے۔ تو لائل پور کو اس طرح بنانے میں، انڈسٹریل سٹی بنانے میں سارا منصوبہ انگریزوں کا ہے، وہ نام بدل کے ایک اور، وہ کیونکہ جو بیکاری نفسیات ہوتی ہے وہ ابھی جو دے سکتا ہے اس کو خوش کرتی ہے، جو دے چکا ہے اس کی ایسی کی تیسی۔ تو وہ کہاں اب لائل وہ جو جن کے نام پہ وہ ہے، تو اب ان سے تو کچھ لینا نہیں ہے، اب ادھر سے لینا تھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بھی ادھر کر دو۔ مطلب یہ انتہائی شرمناک صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے مطلب گنگا رام وہ ہاسپٹل ہے جس ہاسپٹل کو جیسے ایک بہت ہی احترام کی جگہ قرار دے کر اسے سر گنگا رام میموریل جیسے ایک وہ عمارت بنانی، اور پھر اس کا اہتمام کرنا، سر گنگا رام کی کتابیں، ان کی سوانح، ان کے کارنامے، یہ سب ہمیں کرنے چاہیے مشتہر، لیکن نہیں، بالکل جیسے اللہ معاف کرے۔ تو اور ہم نے خود کسی پہ کیا نہیں ہے، ہم نے کس ہندو پہ احسان کیا ہے، ہم نے کس عیسائی پہ احسان کیا؟ عیسائیوں کے احسانات اگر گنوائیں تو مطلب شرم آ جائے گی، اور شاید نہ آئے، اب کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں بشام میں تھا، سوات کے قریب، دریائے سندھ کے کنارے، وہاں میں سال بھر رہا ہوں، سال سے کچھ مہینے زیادہ۔ وہاں پر ایک کیتھولک وہ نرسیں تھیں، ان کی ڈسپینسری بنی ہوئی تھی، بہت پختہ، بہت خوبصورت، لیکن چھوٹی سی، جیسے وہ بالکل اسکاٹ لینڈ والے انداز میں، موٹی موٹی اینٹیں اور اس طرح، بہت خوبصورت، بالکل سڑک کے کنارے، شاید اب بھی برقرار ہو وہ اسٹرکچر۔ وہاں دو ننس تھیں، دو نرسیں تھیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ یہاں جو ہے وہ لوگ ہمیں
شاید مار دیں۔ میں نے کہا کیوں مار دیں، آپ تو اتنا علاج وغیرہ کر رہی ہیں، اتنے فلاحی کام کر رہی ہیں۔ کہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو اور تم ہمارے بچوں اور عورتوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے منصوبے پر آئی ہو۔ تو روز کوئی نہ کوئی طعنہ سننا پڑتا ہے، کوئی دھمکی سننی پڑتی ہے، اور کوئی مرد ہم سے دوا لینے بظاہر نہیں آیا، سامنے نہیں آتا۔ ہاں، ان کی عورتیں چھپ کر بچوں کے لیے اور اپنے لیے ہم سے دوائیں لے جاتی ہیں اور ہم سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور اب یہ سب اور وہ کہنے ہم قسم کھاتے ہیں، ہم یہاں کیا تبلیغ کریں گے، ہمیں تو خود اپنا مذہب پورا نہیں معلوم، ہم تو ایک فلاحی ونگ سے تعلق رکھتے ہیں فلاں جگہ سے، تو ہم تو بلا امتیاز لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اپنے خداوند کے طریقے پر۔ تو اب یہ میں نے جا کے وہاں مولانا صاحب تھے جو بشام کی جامع مسجد جو ہے، وہاں میں نے عرض کیا، تو وہ بہت ہی اچھے آدمی، تو انہوں نے کہا بالکل بالکل، وہ اصل میں مجھے ذرا پتہ نہیں تھا کہ ان بیچاریوں کو یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ جو امام صاحب تھے وہ بھی بیچارے قتل ہو گئے، امام صاحب نہیں بلکہ مسجد کے بااثر آدمی تھے مسجد وغیرہ میں، وہ اسفندیار صاحب، وہ بااثر آدمی تھے، خوشحال آدمی تھے، تبلیغی جماعت کے بڑے لوگوں میں سے تھے، اور نہایت ہی ہمبل، خوش مزاج اور ہنسمکھ آدمی تھے۔ تو ان سے میں نے جا کہا، تو انہوں نے کہا یہ واقعی بہت افسوسناک بات ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ دھمکیاں بھی ملتی ہیں۔ تو وہ گئے، انہوں نے ان نرسز کو اپنے حجرے کے آدھے حصے میں جگہ دے دی کہ اب آپ یہاں رہیں گی، اور کھانا پکانا چاہیں تو پکا لیں، ورنہ کھانا گھر سے آیا کرے گا۔ انہوں نے جب انہیں پناہ دی اور تکریم دی، اور مطلب یہ کہ کہا کہ بھئی ان میں ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے، ایک نرس ہے، تو اس کے بعد وہاں پر کچھ قبولیت پیدا ہونی شروع ہوئی، اور وہ قبولیت بھی ایسی تھی کہ جیسے ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ تو کیا وہ 6 مہینے کے اندر وہ سب لپاٹ کے وہ چلے گئے؟ ظاہر ہے وہ ایک آدمی اپنی تحقیر حق کے لیے یا خیر کے لیے یا لوگوں کی خدمت کے لیے گوارا کر سکتا ہے، لیکن خطرہ تو نہیں گوارا کرے گا نا، خوف میں تو نہیں رہ سکتا نا کوئی بھی۔ تو ایک مسلسل خوف میں وہ مبتلا رہے، وہ لوگ جو ہمیں دینے آئے تھے، ہم سے کچھ لینے نہیں آئے تھے، وہ لوگ جو ہماری صحت کے مسائل حل کرنے میں سچی دلچسپی رکھتے تھے، اور وہاں گئے جہاں کمپاؤنڈر بھی نہیں تھا۔ تو اب ان سب چیزوں کو مطلب ہمیں ممنونیت کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے، اور ان سے سبق لے کر ہمیں ان میں بھی اس طرح پیش آنا چاہیے۔ مطلب عیسائیوں کے احسانات کم از کم ہم پر اتنے تو ہیں کہ ہم موجودہ اپنے ارد گرد کے مسیحیوں کو ان محسنین کے حوالے سے دیکھنے کی ایک روش پیدا کر لیں، اور ان کے ساتھ ایک سماجی مساوات اور وحدت کے جو وہ ہے جذبے کو ابھاریں اور برقرار رکھیں۔ تو لیکن نہیں، مطلب یہ بہت ہی شرمندہ کر دینے والی بات ہے کہ میں کسی ہندو کو سر گنگا رام کے حوالے کے بغیر دیکھوں، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ اور پھر اس کے آگے اپنا وہ جو مفلس کا تکبر ہے اس کا بوجھ اس پہ ڈالوں۔ تو اللہ رحم فرمائے، بس یہ کہ
بھائی آج کی مطلب ہم لوگ تو یہ کم از کم کر سکتے ہیں نا کہ بھلائی کرو بھول جاؤ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس کی تم مدد کرو گے دائمی محسن وہ ہے تمہارا، تم اس کے عارضی محسن ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ 10 روپے اسے دے کر، 100 روپے دے کر، 1,00,000 روپے اسے دے کر تمہیں جنت مل جائے۔ تو 1,00,000 روپے اس کا کتنے دن چلے گا؟ تو جتنے دن چلے گا اتنا تمہارے نیکی کا فائدہ ہوا اس کے لیے، لیکن اس کی جو ممنونیت کے نتیجے میں دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے، یا اس عمل کو اللہ پسند کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہ واحد عمل ہو جو اللہ تمہیں جتا کر کے تمہیں صرف اس عمل کی بنا پر جنت دی جا رہی ہے، ایسا ثابت ہو۔ تو ایک رویہ ہونا چاہیے انسانوں جیسا، آدمی کے سماجی مراسم اور آدمی کے اندر سماجی وحدت پیدا کرنے والے جو رویے ہیں وہ شرعی نہیں ہیں، وہ اخلاق جو ہیں وہ فطری ہیں۔ اسلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرما دیں گے کہ عیسائیوں کے احسانات بھول جاؤ، ہندوؤں کے احسانات کو بھاڑ میں جھونکو اور تم ان کے ساتھ بالکل جیسے حاکم بن کے رہو؟ نعوذ باللہ۔ تو جناب یہ بس کہنا تھا، اور بھائی یہ کر لیجئے، ہم لوگوں کی داخلی ضرورت بھی یہ بہت بڑی ہے کہ ہم سب کو کوئی نہ کوئی مدد چاہیے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مدد مجھے آپ سے چاہیے، دوسری مدد آپ کو مجھ سے چاہیے۔ تو بس اس طرح کے تعلق کو زندہ رکھنا، انہیں پھیلانا کہ ہم سب بیک وقت ایک دوسرے کے احسان مند اور محسن بن کر رہ سکتے ہیں، اور ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے۔ صبح میں محسن، شام کو آپ محسن، بس اس طرح، یا ہم دونوں بیک وقت محسن اور احسان مند ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ یہ تعلق کی سطح نصیب فرمائے۔ اللہ کی جو رحمتیں ہم پر غیر مسلموں کو وسیلہ بنا کر ہوئی ہیں، ان کی بھی قدردانی اور ان پر بھی تشکر کے جذبات، اور ان لوگوں کی، ان محسنین کی نسلوں، ان محسنین کی قوموں کے ساتھ ہمارا رویہ جیسا ہونا چاہیے احسان مندی کے ساتھ، وہ اللہ ہمیں تعلیم فرما دے، اللہ ہمارے اندر سرایت فرما دے۔ ورنہ بھائی اب تو آدمی ہونا خطرے میں پڑا ہوا ہے، تو پھر اور باتیں تو بعد میں۔